چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں درخواست ضمانت پر آج عدالت میں پیش ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں غل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رافت امتیاز پر مشتمل ڈویژن بینچ 190 ملین پاؤنڈ کے NCA اسکینڈل میں عمران خان کی درخواست ضمانت کی سماعت کرے گا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کی مریم نواز جہانگیر ترین اور عمران خان سے ملاقات۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے لاہور میں سابق وزیر اعظم عمران خان، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز اور جہانگیر ترین سے ملاقات کی۔ لاہور میں آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز زمان پارک میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملے۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ امکانات بہت زیادہ ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل نے خبردار کیا ہے کہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جون میں IMF پروگرام کے 4 سال مکمل ہو جائیں گے۔ پاکستان کو فوری طور پر نئے IMF پروگرام کی طرف جانا ہوگا۔ اکتوبر سے دسمبر تک پاکستان کا IMF کے بغیر گزارا تقریباً ناممکن ہے۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان ویزا شرط ختم کرنے پر معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ وفاقی دارالحکومت میں پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ معاہدے میں پاکستانی سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں پر بیلاروس کے لیے ویزے کی شرط بھی ختم کرنے کا فیصلہ ہوا، جس کے تحت سرکاری سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزے کی شرط ختم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان اور شہریار آفریدی رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر مملکت علی محمد خان کو جیل سے رہا ہوتے ہی خیبر پختونخوا پولیس نے گرفتار کر لیا۔ انہیں رہائی کے فوری بعد تیسری بار گرفتار کیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل سے انتظامیہ کے مطابق پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کو نظر بندی کی مدت پوری ہونے پر رہا کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کو بھی رہائی کے بعد فوری طور دوسری مرتبہ گرفتار کر لیا گیا۔ شہریار آفریدی کو بھی نظر بندی کی مدت پورے ہونے پر رہا کیا گیا تھا۔ عمران خان پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ہی 9 مئی کے واقعے میں سارے جلاؤ گھراؤ کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور انہوں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا پروگرام بنایا اور عمل بھی کروایا۔